أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام، گرمی بہت شدید ہے اور اس سے پہلے قول معصوم کو سناؤں کہ معصوم فرماتے ہیں جب بھی اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنے والدین کے لیے دعا کرو. یعنی اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو ٹمپریچر چاہے 54 ہو یا 44 آپ کا 14 ہونا چاہیے. اب باقاعدہ آغاز کیا جائے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا انسان کا بدلہ انسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ اسلوب ہے قرآن کا، اللہ کا بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. هل يستوي الاعمى والبصير. کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ هل يستوي الخبيث والطيب. کیا خبیث اور پاک و پاکیزہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے ذیل میں جملہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیا مومن اور مقصر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مومن اور مقصر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے. اچھا اگر یہ کسی سفیہ و جاہل کا کلام ہوتا، ایسا کلام کہ جس میں نقص و زوائد کا گزر ہو، مہملیت کا شائبہ ہو، بلاغت سے خالی ہو، فصاحت معدوم ہو، تب تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ تو اس حکیم مطلق کا کلام ہے، اس خالق کا کلام ہے کہ جس کی زبان قدرت سے جو کلمہ نکلا ہو معتبر، جو جملہ نکلا ہو پرمعانی، جو آیات نکلی اس میں اسرار و غوامض پائے جاتے ہیں، جو کلمات نکلے ان کی مٹھیوں میں حکمت الہیہ پوشیدہ ہے. یا عزیزان محترم، قرآن مجید اس حکیم مطلق کا کلام ہے. اگر اس کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے اس در سے تمسک بنانا پڑے گا جہاں اس نے اپنی منزل بتائی ہے. جہاں اس نے اپنے آپ کو بڑے اچھے انداز میں اگر سمجھاؤں تو یہ ہوگا کہ اگر اس در سے تمسک نہ رہا جہاں قرآن نے اپنی منزل بتائی ہے تو قرآن کے سمندر میں لاکھ ہوتا زنی کی جائے گوہر تو ملیں گے، آبرو نہ ملے گی. گوہر تو ملیں گے، آبرو نہ ملے گی. اور بتاؤں، موتی تو ملیں گے، سچے نہ ملیں گے. شمس و قمر تو ملیں گے لیکن کہیں لگا ہوا ہوگا. ستارے تو ملیں گے لیکن سعادت نہیں ملے گی. یا عزیزان محترم، اگر اس در سے تمسک رہا جہاں کے لیے قرآن نے اپنی منزل بتائی ہے تو پھر اور بھی نگاہ کو، اور طلب نگاہ کو ایک نقطے میں پورا قرآن دکھائی دینے لگے گا. کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے اللہ کی. اللہ نے اگر شاعری بھی کی، حالانکہ قرآن شاعری نہیں ہے لیکن 3 مصروں کا سورہ دیا کا لگاؤ چوتھا. بڑے بڑے شعراء اس زمانے میں تھے. اللہ کی یہ فصاحت اور بلاغت تھی
اور دیکھیے اس نے کیسا کمال دکھایا. اس نے اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد دنیا کے تمام متکلمین سے اپنی فصاحت و بلاغت کا اقرار لے لیا, اور اقرار لینے کے بعد تمام دنیا کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ پالنے والے یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسی گفتگو ہے, یہ کیسا کلام ہے جو دنیا کے دماغوں پر مسلط ہے, جو دنیا کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. تو عجب نہیں پروردگار آواز پہ, یہ تم نے نہیں بنایا ہے, ہم نے بنایا ہے. یہ تم نے نہیں بنایا ہے, ہم نے بنایا ہے. اور اگر اللہ کی فصاحت اور بلاغت کو پہچاننا ہے تو کسی درخت کا تجزیہ کیجیے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. مثلا نیم کے درخت کے نیچے یہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ املی کا درخت لیجیے, کوئی دوسرا لے لیجیے. بچے املی کھاتے ہیں, ہم اور آپ کھاتے ہیں. املی کھائی, کھانے کے بعد جو اس کا تخم ہوتا ہے, جو اس کی گٹھلی ہوتی ہے, اس کو ہم نے پھینک دیا. جملہ بدلو, اس کو ہم نے خاک میں ملا دیا. ہم کیا سمجھے, ہم نے اس کو خاک میں ملا دیا. لیکن کسی ذرہ نواز نے, لیکن کسی ذرہ نواز نے زمین کو یوں پاک کیا کہ اس تخم سے دانے روئیدہ مزجر ہو گیا, ایک دانہ نکلا. ارے پتوں نے اپنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے, شاخوں نے مسکرانا شروع کر دیا, گنجوں کا تبسم قابل دید بن گیا. اور جب ہم نے دیکھا کہ اس دانے سے اتنا بڑا شجر, جب ڈالیوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو بڑے بڑے قافلے اس درخت کی سائے میں پناہ لینے لگے. میں کہوں گا پالنے والے, اتنا دیکھنے کے بعد ہمارا تعجب تو کم ہو جانا چاہیے, ہمارا تعجب تو ختم ہو جانا چاہیے. بھائی جو خدا اتنے سے دانے سے, اتنے سے تخم سے اتنا بڑا درخت بنا دے, اگر وہ پورے قرآن کو والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان کرو, یہ 40ویں کی مجلس ہے. باپ مرا, بچوں نے 40ویں کی مجلس کا اہتمام کیا. اچھا, احسان عربی اور اردو میں جو ہے فرق ہے. احسان کا مطلب نیکی ہوتا ہے عربی میں, نیکی کرو, حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ. لیکن دنیا اگر سماج میں دیکھا جائے, ایک ہے شرعی طریقہ, ایک ہے سماجی طریقہ. سماج میں دیکھیں گے آپ تو کیا ہے, کہا باپ نے احسان تو بہت کیے ہیں لیکن ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. کیوں ماں کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کبھی کو جتنے بھی رشتے ہیں سب میں مذکر پہلے آتا ہے, مؤنث بعد میں آتا ہے. آدمی کہے گا شوہر اور زوجہ, بھائی بہن, یعنی مذکر پہلے. لیکن جب والدین کی بات آتی ہے تو باپ اور ماں کوئی نہیں کہتا, ماں باپ کہتے ہیں. یہ ہے سماجی طریقہ. اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو, لیکن والدین میں اگر شریعت کو دیکھا جائے تو ماں کا حق زیادہ ہے, باپ کا حق کم ہے. جب اس کو غور سے پڑھا جائے تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ ماں کا حق زیادہ اس لیے ہے کیونکہ باپ نے جتنے بھی احسان کیے, باپ نے اچھی غذا کا اہتمام کیا, باپ نے اچھا نام رکھا, باپ نے اچھی تعلیم دلائی, باپ نے اچھا لباس دلوایا, لیکن جو کچھ دلایا سب ولادت کے بعد دلایا. جو کچھ دلایا سب ولادت کے بعد دلایا, ولادت سے پہلے کچھ نہیں دلایا. لیکن وہی ماں, لفظوں کو بدلوں, باپ کی آغوش کا گہوارہ ولادت کے بعد نصیب ہوا, لیکن شکم مادر ولادت سے پہلے نصیب ہوا. یعنی ماں نے احسان ولادت سے پہلے بھی کیا, ولادت سے بعد میں بھی کیا. یعنی سمجھ میں آیا جو احسان ولادت سے پہلے کرے اس کا حق زیادہ ہوگا, جو احسان ولادت سے پہلے کرے اس کا حق زیادہ ہوگا, اور جو احسان ولادت کے بعد کرے اس کا حق کم ہوگا. اب کسی مولوی میں طاقت ہو تو اتنا بڑا ترازو بنوا لے جس میں ابو طالب
رسول کی اور رسالت کے بعد حفاظت رسول. مسلمان اپنے جیسا کہنے لگا. اگر رسول نے کہہ دیا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو تم نے کیا سمجھا؟ تم پیدا ہوئے تب بھی نجس تھے، مرو گے تب بھی نجس رہو گے. اور وہ جہاں پہ پیدا ہو جائیں تو بت خانہ، واہ 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 واہ. وہ جہاں پہ پیدا ہو جائیں تو بت سجدہ کرنے لگے، تم ان کی برابری کرو گے. تمہارے جیسا رسول، یہ رسول سے دشمنی نہیں ہے، ابو طالب سے دشمنی ہے. واہ 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 واہ. یہ ابو طالب سے دشمنی ہے. اگر رسول کو ہمیشہ سے پاک مانا جاتا، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے اگر رسول کو ہمیشہ سے رسول مانا جاتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ ابو طالب نے بھتیجے کا نکاح پڑھایا، یہ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول کا نکاح پڑھایا. اور خطبے میں سب سے پہلے کہا الحمدللہ. بھائی بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا بت تھا، لیکن میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی دکھا دے کہ بنی ہاشم کا بھی کوئی بت تھا. کوئی دکھا دے کہ بنی ہاشم کا بھی کوئی بت تھا. اچھا اللہ نے کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، طور کی قسم اور اس شہر امین کی قسم. روایت سناؤں گا نہیں کیونکہ انسان جھٹلا دیتا ہے. قرآن سنائیں گے تو ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. قرآن سنایا جائے گا. اور ہمارے استاد محترم نے الحمدللہ بچپنے میں بہت قرآن یاد کرایا ہم لوگوں کو. جہاں بھی جاتے تھے مجلسیں سنی. اور یہ ہونا چاہیے بچوں میں کہ خطیب جو آیت پڑھے اس کو سنا جائے اور پھر گھر پہ جا کے چیک بھی کیا جائے کہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط. کیونکہ جب سے ہم خاموش رہنے لگے اوپر سے غلط بھی بولا جانے لگا. اوپر سے غلط بھی بولا جانے لگا. کیا کہا؟ وہذا البلد الامین، اس شہر امین کی قسم. پالنے والے تو شہر کو امین کہہ رہا ہے. اچھا خدا اگر آپ کوئی غلط کام کر دیں یا نہ کریں، مثلا آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ کی تہمت لگی، تب آپ قسم کس کی کھائیں گے؟ اس کی کھائیں گے جس میں عیب پایا جاتا ہو؟ نہیں کھائیں گے. کس کی کھائیں گے؟ اس کی کھائیں گے جس میں عیب نہ پایا جاتا ہو. اب اللہ نے جب مکے کی قسم کھا لی تو اس کا مطلب مکے میں کوئی عیب نہیں تھا. واہ 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 واہ. اس کا مطلب مکے میں کوئی عیب نہیں تھا. اس کے بعد دوسرے سورے میں کہا لا اقسم بہذا البلد، میں اس قسم کو کھاتا ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے. کیوں کھایا؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اے میرے حبیب تم اس میں رہتے ہو، اس لیے قسم کھائی. مسلمانوں کو اتنی آیت سنائی تو بہت خوش ہوئے کہ رسول کی برکت تھی. نہیں، اللہ نے اس کے بعد بھی ایک آیت نازل کی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. تم رہتے ہو اور ایک والد ہے اور ایک اس کا بیٹا بھی ہے. قرآن سنا رہا ہوں، آیت نہیں سنا رہا ہوں. ایک والد بھی ہے اور ایک اس کا بیٹا بھی ہے. دنیا تفسیریں پڑھ ڈالے اور بتائیں جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو تین طریقے کے لوگ تھے، یا تو ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو طالب اور اس کا بیٹا. ابو طالب اور اس کا بیٹا. اب قسم کھائی، اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. اس کا مطلب ابو طالب میں کچھ نہ کچھ تو ہے. لوگوں نے کہا اچھا ابو طالب اگر اتنے ہی بڑے مومن تھے تو سورہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ ابو لہب کے نام پہ تو سورہ نازل ہو گیا. اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اب سوال کرنے والا بھی ویسا ہی تھا تو جواب بھی ویسے ہی دیا جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت تو سمجھ میں آئی نہیں. ابھی میں نے اس سے پہلے پڑھا کہ اگر اس آستانے سے تعلق نہ رہا جہاں قرآن نے اپنی منزل بتائی ہے تو غوطہ زنی کرنے کے بعد گوہر تو ملیں گے، آبرو نہیں ملے گی. آبرو نہیں ملے گی. تو عزیزان محترم، ان آیات کے صدف میں جو موتی چھپے ہوئے ہیں ان کو کیا سمجھا جائے؟ کون سمجھے گا اس کو جب تک اہل بیت نہیں ہوں گے؟ تو کیا ہوا کہ ابو لہب کے نام کا سورہ اترا، ابو طالب کے نام کا سورہ نہیں آیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، سماج اور معاشرے میں ہم نے دو طرح کے باپ دیکھے. ایک باپ کا بیٹا آوارہ نکل گیا. باپ نے کیا کیا؟ بیٹا چوریاں کر رہا ہے، بیٹا ڈکیتی ڈال رہا ہے. باپ نے کہا یہ ہماری عزت کو نیلام کروا دے گا. اب باپ نے طریقہ کیا نکالا؟ باپ نے طریقہ یہ نکالا، نیوز پیپر میں اشتہار دے دیا. اور اشتہار میں کیا دیا کہ ہم فلاں بیٹے کو ہم بھاگ کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ ہماری عزت کو نیلام کر رہا ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کا اشتہار اخبار میں دیا ہو اور اس میں دکھایا ہو کہ میرا بیٹا بہت شریف ہے، روزہ توڑتا نہیں، نماز چھوڑتا نہیں،
शराफत का ढिढोरा नहीं पीटते तो कुल्ले ईमान का बाप अपने ईमान का वाह 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 या अली शरीफ पर अच्छा लोग कहते हैं हक की मिंबर अदा करो। नमाज देखिए, नमाज के बगैर कोई अमल, अगर नमाज कबूल ना हुई तो कबूल कुछ नहीं होगा, ये पहले याद रहे। लेकिन हक के मिंबर क्या है? अगर फजाइल पर तो लोग कहते हैं मौलाना हक के मिंबर नहीं अदा हुआ, मिंबर बना किस लिए था? क्या नमाज के ऐलान के लिए? बताइए मिंबर कब बनाया गया? कहा जब मन कुंतु मौला कहना है तो मिंबर बनवाया गया। तो अली के फजाइल से बड़ा कोई पैगाम नहीं है जो मिंबर से न दिया जाए। देखिए अगर कोई लकीर छोटी है, आपको उसको छोटा कहना है तो जरूरी नहीं है कि उसको छोटा करा जाए, उसके सामने बड़ी खींच दो। पता नहीं आप क्या समझे? उसके सामने बड़ी लकीर खींचिए आप, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। दुखती हुई नसों को छूने से कोई फायदा नहीं। लिहाजा मोहतरम, इत्तिहाद का नारा लगाना हमारा फर्ज है, लेकिन अकीदे को नहीं टच करना है। मोहसिन नकवी को मुझे शेर याद आया कि तस्कीने दिलो जान का वजीफा तो करेंगे, मिंबर से बना अपना अकीदा तो करेंगे। चलता है मुनाफिक तो जले अपनी बला से, हम दुश्मने ज़हरा पे तबर्रा तो करेंगे। और जलकर टॉपिक तो अबू तालिब है, जलकर अबू तालिब की सना खानी से कुछ लोग दीवारों पे काफिर हमें लिखा तो करेंगे। दीवारों पर ही इंसान लिखेगा काफिर, क्योंकि किताब ने वो साबित नहीं कर पाया कि हम काफिर हैं, वरना किताब में लिखी। तो अजीजा ने मोहतरम, ये है जनाब अबू तालिब क्यों नहीं माना रसूल को? हमेशा से रसूल ईसा के बारे में बोल रहे हैं कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह को बनता हूँ, आतानी किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और वजालनी नबी, और मुझे नबी बनाया है। लेकिन रसूल कौन कहते हैं? 40 साल के बाद नबी बने, 40 साल के बाद ईसा के बारे में नबी है हमारा रसूल। बदलते कौन है? देख लेना महशर में जब ज़हूर होगा, ईसा भी आएंगे और मोहम्मद का बेटा भी आएगा। जो इमामत करेगा वो बड़ा होगा और जो मामूम बना रहेगा वो छोटा होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिए रसूल को किस आयत से इस्तेदलाल किया गया कि हमने जैसे अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। देखिए पहले कह चुका हूँ, रवायत नहीं सुनाऊंगा, आयत सुनाऊंगा। अल्लाह ने मरियम को जब बगैर बाप बगैर शोहर के बेटा होने की बशारत के लिए फरिश्ते को भेजा, तो क्या कह के भेजा? फरिश्ता पहुंचा, मरियम घबराई, कौन है? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह क्या कह रहा है? बतमस्सला लहा बशरन सविय्या, हमने उन्हें बशर जैसा बनाया। किसे? अल्लाह ने जो फरिश्ता भेजा। अच्छा मोहम्मद नूर के नहीं थे जो नहीं मानता उसके लिए, अल्लाह ने फरिश्ते को बशर जैसा बनाया। अरबी जबान में दो लफ्ज होते हैं, एक होता है मिन, एक होता है मिस्ल। एक होता है मिन, एक होता है मिस्ल। अल्लाह ने, हमारे और आपके नबी ने कभी इमाम हुसैन से ये नहीं कहा कि तुम मेरे मिस्ल हो। क्या कहा? हुसैन मिन्नी, तुम मेरे मिन हो। ये अरबी की नजाकत और बलागत है, तुम मेरे मिन हो। अली से क्या कहा? या अली अंत मिन्नी, तुम मुझसे हो, वाना मिनका, और मैं तुमसे हूँ, यहाँ पर भी मिन। फातिमा से क्या कहा? फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मिन इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब उम्मत से बात की तो किसी को मिन नहीं कहा। हुसैन ने जब यजीद से बैत को इनकार किया तो मिन कह के नहीं, मिसली ला युवायु मिसला, क्योंकि यहाँ उससे बात की जा रही है जो गैर मासूम है। जब मासूम मासूम से बात करता है तो मिन कहता है, और जब मासूम मासूम से बात करता है तो मिन, जब गैर मासूम की बात आती है तो मिस्ल इस्तेमाल होता है। लफ्ज को और आसान कर दूं, जब अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा तो मरियम के सामने अल्लाह ने कहा फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, हमने उस फरिश्ते को बशर जैसा बनाया। अच्छा रसूल भी कह रहे हैं अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ। लफ्ज़ बशर फरिश्ते के लिए भी इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ बशर रसूल के लिए भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन रसूल नूर से बने हैं, फरिश्ता भी नूर से बना है। बशर उसने भी कहा, क्या फरिश्ते को भी माना जाएगा कि हमारे जैसा है? फरिश्ते ने भी तो कहा बशर, रसूल ने भी कहा बशर, लेकिन रसूल को अपने जैसा